پھر ان دو سیکٹریز صاحبان جو میں نے ذکر کیا آلٹرنیٹ گورنرز یہ جاتے ہیں، تو یہ سب روٹین ریچول ہے. یہ قریباً پیر کو شروع ہوتی ہیں اور یہ بائی لیٹرل میٹنگز بھی کئی فکس ہوتی ہیں مختلف وزرائے خزانہ جو ممالک ہمارے دوست ممالک کے ان کے ساتھ میٹنگز. پھر چونکہ وہاں جاتے ہیں تو اور بھی اداروں کے ساتھ میٹنگز بائی لیٹرل، ناٹ پارٹ آف اسپرنگ میٹنگز. چونکہ ایک ٹرپ ہے تو وہ بھی ہمیشہ پلان ہوتا ہے. میری میٹنگز الحمدللہ 4.5 ورکنگ ڈیز میں 40 سے لے کے پچھلی دفعہ اکتوبر 2022 میں جب میں گیا تو قریباً 58 میری میٹنگز 5 انٹرویو سمیت ہوئی تھیں. اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں اور جو ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے، آپ نے بھی دیکھا کہ ایک بینچ سپریم کورٹ کا 9 سے شروع ہوا، پھر 7، پھر 7 سے 5، پھر 5 سے 3. تو اس کا ایک فیصلہ اس وقت فیلڈ میں ہے جس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو پنجاب میں جو انتخابات ہونے اس کے لیے ریلیز کرے. اس بحث میں جائے بغیر کہ الیکشن جو اسکیم آف تھنگز ہیں سیکشن 69 ہے الیکشن ایکٹ کا 2017 کا جو قانون بنا تھا کہ ایک دن میں پورے ملک میں ہونے چاہیے، نگران حکومتیں ہونی چاہیے، سینسز ان پروگرس ہے، اس کے لیے 35 بلین روپیز کا قوم خرچ کر رہی ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. وہ بحث ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو رہی ہے اور قریباً ہر بندہ اس سے اب آگاہ ہے. تو چونکہ اس میں جو تاریخ باؤنڈ کی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو وہ 10 اپریل تک یہ پیسے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو مہیا کرے، یعنی پیر کی رات 12 بجے تک یہ ٹائم ہے. اور پھر 11 کا جو دن ہے منگل، اس میں الیکشن کمیشن کو یہ ڈائریکشن ہے کہ وہ آ کے بتائے عدالت عظمیٰ کو کہ پورے پیسے ملے ہیں، آدھے پیسے ملے ہیں. تو یہ تفصیل ہے. ظاہر ہے کہ ان حالات میں وزارت خزانہ کا ایک اہم ذمہ داری پیسوں کے حوالے سے ہے اور پھر کابینہ کی ہے جس کا میں ظاہر ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے اندر جو حکومت ہے اس کا میں ایک رکن ہوں اور میری ایک ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی اسٹیٹک سیکیورٹی جو ہے وہ جس کا منسٹری آف ڈیفنس نے دینے سے ورچولی معذرت کر چکے ہیں، اس کو ایک ڈیڈ لائن ہے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت 17 تاریخ تک وہ انتظامات جو بھی ہوں اس کی رپورٹ مہیا کرے. تو یہ وہ حالات ہیں جس کے پیش نظر ایک یعنی آئینی بحران ملک میں پیدا کیا جا چکا ہے، جیسے کہ اور ہمارے مالی اور معاشی بحران ایک 5 سالہ پچھلے دور میں کریٹ نہیں کیے جا چکے، جہاں ہم ورچوئل ایک عجیب بھور میں پھنسے ہوئے ہیں ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری. تو ان حالات میں وزیر اعظم کی ہدایت پر میں نے اپنا جو دورہ تھا اس کو میں نے ذاتی طور پہ جو فزیکل جانا تھا اس کو ڈراپ کیا ہے. یہ کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے. کووڈ میں ورچوئل میٹنگز ہوتی رہی ہیں. میں نے ارینجمنٹ ورلڈ بینک IMF کی جو میٹنگز ہیں جہاں میری ضرورت ہے وہ ہم ورچوئل میٹنگز کے ذریعے میں اسلام آباد سے جوائن کر رہا ہوں. میری ٹیم جو ہے اس کے ساتھ میری سیٹنگز ہو چکی ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک، سیکٹری فنانس، سیکٹری EAD، وفد پاکستان کا وفد کے طور کے اوپر وہاں جو امبیسڈر ہیں وہ ان کو جوائن کریں گے اور جو ان کو ہدایات چاہیے ہوں گی کسی کی معاملے کے اوپر وہ مجھ سے لیں گے بھی اور مجھ سے بریفنگ وہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے IMF نے منع کر دیا جانے سے. IMF مجھے منع نہیں کر سکتا جانے سے. پاکستان ایک ملک ہے اور پاکستان ورلڈ بینک IMF کا ایک ممبر ہے، ایک بیکاری نہیں ہے. اور پاکستان کے ڈیلیگیشن کو کوئی منع نہیں کر سکتا. جب 1998 میں میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی پابندیاں لگائیں تو اس پابندیوں جب ایٹمی دھماکے کیے تو جو پاکستان کے اوپر
جو یعنی معاشی پابندیاں گلوبل لگی، اس میں آئی ایم ایف کا پروگرام کو سسپینڈ کر دیا گیا. ان حالات میں بھی جو میٹنگز ہوئیں اکتوبر، یعنی اینول میٹنگز، پاکستان کا وفد، میری الحمدللہ میں بھی اس وفد میں شامل تھا، ہم نے وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کی. تو یہ ایک اینالسٹ کچھ اس کو عجیب قسم کی رنگ دے رہے ہیں. کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ جی، یا کہہ رہا ہے کہ جی مجھے وہ میٹنگز نہیں ملی، جو میں چاہتا تھا میں اس لیے نہیں جا رہا. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی بحران جو ہے وہ ایک طرف رکھ کے جانا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو، یہ ملکی معاملات ہیں، قومی مفاد کے اوپر اس طرح کی جو لوز ٹاک ہے یا لوز انالیسز ہے وہ مناسب نہیں ہے. نہ کوئی کام کا کسی قسم کا کسی کام کا حرج ہوگا. جو یہاں ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے، اس کو ابھی سوچنا چاہیے تھا کہ صحیح ٹائمنگ ہے یہ بحران پیدا کرنے کا. میں نے اب پہلے کہا کہ میں آئینی اور قانونی یعنی وضاحتیں اور آرگومنٹس نہیں اس وقت دینا چاہتا، آپ نے سنے ہوں گے، اور میں قریباً اچھی خاصی تفصیل سے وہ بیان کر سکتا ہوں. اب 90 دن میں تو الیکشن ابھی بھی نہیں ہو رہے. بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوئی تو نہیں ہوا، فلڈ زائر نہیں ہوا، ارتھکویک کو نہیں ہوا. ابھی بھی جب ابھی جو ڈیٹ ہے، اگر اس پہ بھی ہوں گے تو 90 دن میں تو نہیں ہوں گے. تو ہم نے یہ شاید قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو بحرانوں میں، جہاں ہم آلریڈی معاشی بحران میں آلریڈی گزر رہے تھے، اور اس کے بعد سیلاب کا ایک کلیمٹی اور ایک آفت پاکستان کے اوپر آ گئی، اور ہم پاکستان کو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی قوتیں ہیں بیرونی اور اندرونی، جو ان کا دن رات ایک ہی کئی مہینوں سے ایک گردان وہ کرتے تھے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا ہے. یہ $1 بلین کا بانڈ نہیں پے ہونا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مشکل ترین لیکوڈیٹی کرنچ کے باوجود ایک بھی گلوبل انٹرنیشنل ساورن پیمنٹ 1 منٹ کی ڈیلے سے واپس اس میں نہیں کی. واپسی کرنے میں ہم نے ہر پاکستان کی جو فائنینشیل لائبلٹی تھی اور جو ڈیو تھی آج تک، وہ ہم نے وقت پہ کی ہے. قریباً $11 ارب کے قریب ہم پچھلے چند مہینوں میں پے کر چکے ہیں، جو بین الاقوامی ادائیگیاں اور جو ساورن پیمنٹس جو ڈیو تھی پاکستان کی طرف سے. تو خدا کے لیے یہ نہ کریں کہ آپ ایک پکچر ایسی پینٹ کریں جس سے آپ کے اپنے ملک کے مفادات کو نقصان ہو اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ خوش ہوں. اسی طرح ڈیفالٹ کے علاوہ جو ایک ایشو ڈسکس ہوتی رہی ہے، وہ ہر اگلی پیمنٹ آنے پہ کہا جاتا ہے وہ پیمنٹ نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم ہر پیمنٹ وقت پہ کریں گے. اب میں عرض کروں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم کی ہدایت پر میں نے اپنا پروگرام ملتوی کیا. لیکن میں اسلام آباد سے ورچوئل جو ہماری یعنی ریکوائرمنٹ کی میٹنگز ہیں ان میں شرکت کروں گا. میرے ساتھی جو پاکستان ڈیلیگیشن ہے وہاں موجود ہوں گے. اور جو مینڈیٹری میٹنگ ہے جو بہت بڑی ساری دنیا کے جو ہوتے ہیں فائنانس منسٹر اور گورنرز، اور جس میں بیسیکلی وہ تقاریر ہوتی ہیں ورلڈ بینک پریزیڈنٹ کی اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی وغیرہ کی، ان تقاریر میں شرکت نہیں کروں گا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. میری جو ٹیم ہے وہ تفصیل لے کے آئے گی کہ وہ براڈر یعنی ہوتی ہیں میٹنگز، اور اس پہ آپ کوئی پارٹیسپیٹ ایز سچ انٹرونشنز نہیں کرتے آپ ان میٹنگز. تو یہ ایک میری گزارش یہ ہے. دوسری جو اسپیکولیشن ہے، ہر ایک اپنی ورشن دے رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس میں ڈیلے کوئی وجہ بتاتا ہے، کوئی وجہ بتاتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں قوم کو اور سب کو سننے والوں کو یہ عرض کر دیتا ہوں، جب میں اکتوبر 2022 میں اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ اینول میٹنگ میں آئی ایم ایف گیا تھا، میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ اکتوبر کے اینڈ یا نومبر میں 9th ریویو جو کہ ٹیکنیکلی
सितंबर 2022 का रिव्यू है, उसके लिए वो पाकिस्तान मैंने दावत दी थी। फॉर अननोन रीजंस वो 31 जनवरी फाइनली 2023 को पाकिस्तान आए। 31 जनवरी 2023, जो नॉर्मली 10 दिन का रिव्यू था, जो 9 फरवरी 2023 को खत्म हुआ। मुश्किल तरीन नेगोशिएशन थी, होती हैं हमेशा, और अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूड हुई। वो टेक्निकल जो हमारी आपस में जितनी नेगोशिएशन वो मुकम्मल हुई, उसी के नतीजे में आपने देखा कि हमने कई प्रायर एक्शंस जो उनसे तय किए, हालांकि नॉर्मली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर प्रायर एक्शन नहीं होते, बोर्ड मीटिंग से जाने से पहले होते, लेकिन चूंकि उनकी ये डिमांड थी कि हम प्रायर एक्शन पहले करें, और उसमें 170 अरब रुपए के टैक्सेस भी लगाने थे और कई चीजें थी, लंबी लिस्ट थी, वो सारे प्रायर एक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब फिर ताखीर किस बात की? पिछला जो रिव्यू था, ये 9th रिव्यू नहीं, इससे पिछला 7th 8th रिव्यू कंबाइन हुए थे। गवर्नमेंट के नई अभी आई थी, ये जो इस वक्त गवर्नमेंट है पीडीएम की, वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में, इसके जो आने के बाद 7th 8th रिव्यू कंबाइन हुआ था, जो पिछली हुकूमत नहीं कर सकी थी, क्योंकि उसने अपनी सॉवरन कमिटमेंट्स को यानी ना सिर्फ इंप्लीमेंट नहीं किया, बल्कि उसको जो कुछ किया भी था उसको रिवर्स कर दिया, और जाते जाते ये बता दिया कि हमने लैंड माइंस बिछा दी हैं। वो उनके एक सीनियर लीडर ने ये बयान दिया कि हमने लैंड माइंस बिछा दी हैं, बारूदी सुरंगें बिछा दी आने वाली हुकूमत के लिए। ये हुकूमत के लिए नहीं होती है, ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने सुरंगें बिछाई थी, ये कौम के लिए सुरंगें बिछाई थी, क्योंकि उनका लीडर ये समझता था कि अगर मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान पे अल्लाह माफ करे, यहां तक अल्फाज कह दिए, बम भी गिरा दिए जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये जो 9th रिव्यू है, इसके तमाम चीजें मुकम्मल कर चुके हैं। उस वक्त 8th रिव्यू पे, 7th 8th रिव्यू के वक्त हमारे दो दोस्त ममालिक ने कुछ बायलैटरल पाकिस्तान को फाइनेंशियली एक्सटर्नल अकाउंट में, यानी आपकी जो बैरूनी अदायगी और बैरूनी जो आप रिसीव करते हो, पे करते हो, उसमें गैप है, उसको हम एक्सटर्नल अकाउंट गैप कहते हैं, यानी जो रुपयों में नहीं है, जो फॉरेन करेंसी में है, उसको उन्होंने पाकिस्तान की इमदाद और सपोर्ट करने का लिख के IMF को दिया था। सिर्फ उस वजह से ये करीबन फरवरी के मिडल से ऑनवर्ड करीबन 2 महीने की ताखीर जो है वो उस वजह से हुई। करीबन 2 हफ्ते, पिछले 2 हफ्तों में एक हमारे दोस्त मुल्क ने उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कंफर्मेशन की, वो दे चुके हैं दोबारा, वो करीबन $2 अरब की है, और सिर्फ एक हमारे दोस्त मुल्क की अभी कंफर्मेशन का इंतजार है, $1 अरब। वो उसके बाद उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, वो पूरी हो जाएंगी, और फिर जाहिर है कि एक दफा वो साइन होगा तो उसके बाद फिर आपका बोर्ड मीटिंग में जाते हैं, उसका अपना एक प्रोसेस है, वो करीबन 2 हफ्ते लेते हैं आजकल, चूंकि वो मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हुकूमत अपना काम जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। एक पिछले 2-3 हफ्तों में एक नई डेवलपमेंट जरूर हुई IMF के साथ, चूंकि ये सब चीजें अखबारों में प्रिंट हो चुकी हैं, और मैं उसको सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूं कि वजीर आजम ने जो 800 सीसी तक की गाड़ियां और जो मोटरसाइकिल्स हैं उनके लिए एक उनकी सोच थी, उसके लिए उन्होंने कुछ मीटिंग्स की, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को एक प्रोग्राम उसको यानी उसकी लाइनों पे मुरतब करने के लिए एक आउटलाइन और एक प्रपोजल के लिए काम दिया। वो ये था कि जी जो बड़ी गाड़ी है वो ज्यादा कीमत पे पेट्रोल खर्च कर ले, वो करीबन 50% के करीब वो इस्तेमाल करती हैं, और वो जो ज्यादा कीमत देंगे वो ये छोटे 800 सीसी और मोटरसाइकिल वालों को वो उनको दे दिया जाए, यानी क्रॉस सब्सिडी, एक अमीर से कुछ पैसे लेके और जो लो इनकम वाले लोग हैं उनको रिलीफ देना या उनको सब्सिडाइज करना। लेकिन बजट के ऊपर उसका कोई नहीं था। इसके ऊपर भी हमारे कई राउंड्स ऑफ एक्सचेंजेस कम्युनिकेशंस IMF से हो चुकी हैं। उस खबर के आते ही उन्होंने उसकी क्वेरीज की कि ये आप क्या करने लगे, हमने उसके जवाब दिए। हम
یعنی ہر چیز کا ہمارے پاس الحمدللہ جواب ہوتا ہے، اور وہ ہم جواب ان کے اب تک جتنی ان کی یعنی کوئریز آئی ہیں اس کا ہم نے جواب یعنی تسلی بخش جواب دیا ہے، کیونکہ وہ بجٹ سے سبسڈی ہے نہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ پرابلم آ جائے گی، یہ آئی ایم ایف یہ نہیں کر رہا، ہم کیوں نہیں جا رہے. مہربانی کریں، یہ اس حکومت نے اس ملک کو دنیا کی 47ویں 47 معیشت نہیں بنایا. مسلم لیگ نون نے 2017 میں اس ملک کو دنیا کی 24 معیشت بنا دیا تھا الحمدللہ. اور گلوبل اداروں نے، پرائس واٹرز کوپرز نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ملک عنقریب چند سالوں میں دنیا کی G20 یعنی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا. ایک آپ ایٹمی قوت، آپ الحمدللہ میزائلی قوت اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر آپ معاشی قوت بننے جا رہے تھے. یہ ان چند لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اس ملک کا یہ حال کر دیا کہ ایک کانسپریسی کر کے اس ملک میں پاناما کا ڈرامہ کر کے اس ملک میں ایک اپنے مرضی کے کسی کو سلیکٹ کر کے الیکشنز کو ریگ کر کے اور ایک حکومت ایسی مسلط کر دی جو اس ملک کی اکانومی کو 5 سال کے قریب چھوٹے سے عرصے میں 4 سال کے عرصے میں 2018 سے 2022 پہلے 2021 تک دنیا کی 41ویں معیشت بنا دیا، 24ویں سے، اور پھر جانے تک اس کو دنیا کی 47ویں معیشت بنا دیا. یہ ہے وہ اصل وجہ جس کے لیے یہ ملک جو ہے معاشی بھنور میں پھنسا ہوا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا ہوا، چاہے وہ معاشی دھماکوں کے بعد بدترین ایٹمی دھماکوں کے بعد بدترین معاشی پابندیاں ہوں، یا ملک یعنی میکرو اکنامک انسٹیبل ڈکلیئر دنیا میں ہو، یا ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو، الحمدللہ پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اللہ کے فضل و پاکستان کو اس بھنور سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ گاروں کے ہاتھوں نکالا. تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے ہر تنگی کے باوجود ہر پاکستان کی جو ساورن کمٹمنٹ ہے وقت پہ پوری کی، اور انشاءاللہ اب بھی کریں گے. اور یہ جو ڈیلے ہے یہ اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا، لیکن ہم مشکور ہیں اپنے دوست ممالک کے جنہوں نے 7 ڈے ریویو پہ بھی پاکستان کو سپورٹ کا عندیہ دیا اور لکھ کے دیا، اور وہی سپورٹ جو ہے اس کو دوبارہ انہوں نے دو دوست ملکوں، ایک ملک نے آلریڈی رینیو کر دیا ہے اور ایک کا انتظار ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بڑی جلدی انشاءاللہ یہ جو آئی ایم ایف کا ریویو ہے اس کو فائنلائز ہوگا. لیکن میں نے آپ کو اس کی آؤٹ سٹینڈنگ اس وقت جو انتظار ہے جس کا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے. لیکن پاکستان انشاءاللہ اس بھنور سے نہ صرف نکلے گا بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایسے سکیمز اس وقت انڈر پریپریشن ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے جو پاکستان کو ایک نیا رخ دے گی، پاکستان کو ایک ریئل ترقی کی طرف دوبارہ لے کے جائے گی، پاکستان کو دوبارہ 24ویں معیشت بنانے کی طرف ڈائریکشن کو چینج کرے گی. جو ایک سلائیڈ تھی اور جو ایک ہر آنے والا دن پچھلے آنے والے دن سے برا تھا وہ اس میں رکاوٹ آ چکی ہے، اور الحمدللہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جو آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ پاکستان دوبارہ اپنی ترقی کی منزل پر دوبارہ رواں دواں ہوگا، اور انشاءاللہ وہ مقام جو پاکستان کا ہے بین الاقوامی کمیٹی آف نیشنز میں انشاءاللہ یہ مقام پائے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے.